أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. سورۃ الزلزال، اس لفظ کی مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الزلزال کہا جاتا ہے. ہم نے پڑھا تھا عموماً یہ ظرف کے لیے آئے گا یا شرط کے لیے. ظرف کا معنی زمانہ بتانے کے لیے. اذا جب ظرف کے لیے آئے تب بھی اس کا معنی جب ہوگا، شرط کے لیے آئے تب بھی اس کا معنی عموماً ہم جب ہی کریں گے. اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی. یہ جیسے ہم پڑھیں گے زلزلہ، زلزلہ، زلزلو، زلزلت. تو ہم نے کہا تھا کہ کسی لفظ کو مجہول بنانا ہو تو اس میں آخر والے ماقبل کرنے کو یہ رباعی مجرد سے آ چکا. تو یہاں پر زلزلت فعل مجہول ہے، زلزلت یہ فعل معروف ہے، زلزلت یہ فعل مجہول ہے. جب ہلا دی جائے گی واحد مونس کیا ہے کا زلزلہ، زلزلہ، زلزلو، زلزلت. اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی الارض زمین. یہ ارض کا لفظ، ارض کا معنی زمین، شمس کا معنی سورج. یہ دونوں لفظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں. یہ دونوں لفظ مؤنث استعمال ہوتے ہیں، اس وجہ سے پچھلا لفظ بھی مؤنث لایا گیا، زلزلت کا. اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی الارض زمین. زلزالہا، اب ہم نے پڑھا تھا کسی اسم کے ساتھ ضمیر مل کر آ جائے وہ اسم مضاف ہوگا اور وہ ضمیر مضاف الیہ بن جائے گی. اس کا معنی ہوگا اس کا ہلایا جانا. یہ ہمیشہ یہ یاد رکھ لیں کہ جب بھی پیچھے فعل آ جائے اور اسی فعل کا آگے مصدر آ جائے، جیسے ہم کہیں ضربتو ضربن، نصرتو نصرن، یہ مصدر ہے، یہ اس کا اسی باب کا پیچھے فعل ہے. اگر مصدر سے پہلے اسی باب کا فعل آ جائے تو مصدر کو ہم مفعول مطلق کہتے ہیں. مفعول مطلق، مفعول مطلق کو 3 مقصدوں کے لیے لایا جاتا ہے. پہلا مقصد ہوتا ہے تقید بیان کرنے کے لیے. تقید کا معنی پختگی، زور پیدا کرنے کے لیے. دوسرا عدد بیان کرنے کے لیے. عدد سے مراد کہ جیسے جلستو جلستین میں بیٹھا 2 بار بیٹھنا. جیسے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ، پھونکا جائے گا سور میں 1 بار پھونکنا. یہ بیان عدد، 1 بار، 2 بار، کئی بار. تیسرا مقصد ہوتا ہے حالت بیان کرنا. حالت، کیفیت. یہ مفعول مطلق کو 3 لانے کے مقصد ہوتے ہیں. مفعول مطلق ایسے کہ مصدر سے پہلے اسی باب کا فعل آ جائے، مصدر کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے. تو یہاں پر لایا گیا ہے تقید بیان کرنے کے لیے. تقید کا معنی زور، پختگی پیدا کرنا اس میں.
تو اب معنی اس کا دیکھیں، اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی الارض زمین زلزالہا پوری شدت سے اس کا ہلایا جانا. ہاں کا معنی اس کا زلزالہا شدت کے، شدت معنی کس کا کیا ہم نے، کیونکہ یہ مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے، پوری سختی کے ساتھ اس کا ہلایا جانا. اب یہاں پر زلزلہ کسے کہتی ہیں؟ زلزلہ کہتے ہیں کسی چیز کا پے در پے مسلسل زور زور سے حرکت کرنا، یہ زلزلہ کہلاتا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ بولا الارض، یہ الارض کے لفظ سے سمجھ ہی آتی ہے کہ زمین کا کوئی حصہ اس زلزلے سے محفوظ نہیں رہے گا، پوری زمین ہلے گی. اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد لیا ہے دوسرا زلزلہ. دو زلزلے آئیں گے. پہلا زلزلہ جو ہوگا اس میں اس کے آنے سے اس دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے گا، ساری انسانیت مر جائے گی، پہاڑ وہ روئی کی طرح اڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، یہ سب کچھ. یہ دوسرا زلزلہ جو ہوگا اس سے کیا ہوگا، دوسرے زلزلے سے مردے قبروں سے اٹھ کر یہ روز محشر کی طرف روانہ ہوں گے. تو اکثر مفسرین نے کہا یہ دوسرا زلزلہ ہے، جس دوسرے زلزلے کی جو ہزاروں کئی سو سال پہلے بھی لوگ جو قبروں کے اندر مدفون تھے وہ دوبارہ اٹھ کر محشر کی طرف جائیں گے، یہ وہ زلزلہ ہے. اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی الارض زمین زلزالہا اس کا پوری شدت سے ہلایا جانا. تو یہاں پر یہ زلزال مصدر ہے کیونکہ ہلایا جانا آخر میں نون کا معنی آ رہا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مصدر یا فاعل کا معنی دیتا ہے یا مفعول کا معنی دیتا ہے. فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، مفعول جس پر کام کیا گیا ہو. تو جہاں پر یہ مفعول کا معنی دے رہا ہے اس کا شدت سے ہلایا جانا مفعول کا معنی. تو یہاں پر یہ زلزال مفعول کے معنی میں. عموماً مصدر دو ہی معنی ادا کرتا ہے، یا فاعل کا یا مفعول کا. یہاں پر مفعول کا معنی. اب دیکھیں اس کا معنی، اذا جب زلزلت ہلا دی جائے گی الارض زمین زلزالہا اس کا پوری شدت سے ہلایا جانا. یہ ہلایا جانا یہ مفعول کا معنی ہے. ٹھیک ہے. واو کا معنی اور عاطفہ ہے، کیونکہ واو عاطفہ جہاں بھی آئے اس کا معنی ہوگا اور. اخرجت، اخرجا، یہ ویسے فرق یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے خارجہ. خارجہ کا معنی وہ نکلا، خارجہ، خارجہ، خارجو، یہ ہے ثلاثی مجرد کا باب. ایک ہے اخرجہ، اس کا معنی ہوگا اس نے نکالا. خارجہ کا معنی وہ نکلا، اخرجہ کا معنی اس نے نکالا. یہ فرق ہوگا اس میں. اخرجہ، اخرجہ، اخرجو، اخرجت، واحد مونس غائب کا، کیونکہ تا ساکن یہ واحد مونس کی علامت ہے، واحد مونس کی. اخرجہ واحد مذکر غائب کے لیے، اخرجہ تثنیہ مذکر غائب کے لیے، اخرجو جمع مذکر غائب کے لیے، اخرجت واحد مونس. یہ تا ساکن یہ علامت ہے واحد مونس کی. تا ساکن کسی کلمے پہ آ جائے یہ واحد مونس کی علامت ہوگی فعل کی. وَأَخْرَجَتْ، اور وہ وَأَخْرَجَتْ اور نکال دے گی، واو کا معنی اور، اخرجت نکال دے گی الارض زمین. کیونکہ ہم نے پہلے کہا ارض اور شمس یہ دو لفظ ہے لیکن علامت تنیث اس کے آخر میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ لفظ مونس، اس کو مونس مائی کہتے ہیں، سنی سنائی یہ لفظ مونس استعمال ہوتے ہیں. وَأَخْرَجَتْ اور نکال دے گی الارض زمین اثقالہا، یہ اثقال اسم ہے، اس کے ساتھ ضمیر مل کے آدھی آگے یہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف ہوگا. اس کا معنی پھر کیا ہوگا، اور نکال دے گی زمین اپنا بوجھ، اپنے بوجھ. کیونکہ کا کی کے کا معنی اپنا، اپنی، اپنے کا معنی بھی مضاف اور مضاف کے اندر پایا جائے گا. وَأَخْرَجَتْ
اور نکال دے گی الارض زمین اثقالہا اپنے بوجھ کو. اب یہاں پر اثقال اگر ہم لے یہ ثقل کی جمع، ثقل کسی کہتے ہیں بوجھ کو. اس سے مراد ہوگا کہ زمین اپنے اندر جو مردوں کو لیے ہوئے ہے، بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، یہ اس کو وہ بکھرے ہوئے اعضاء کو اد سر نو، جس طرح وہ پہلے زندگی کے اندر جس حالت کے ساتھ اور جس جسم کے ساتھ زندہ رہتا تھا اسی حالت میں اس کو نکال دے گی. یہ سکل کی جمع ہو. تو اگر اس کو ہم مانیں ساکن کی جمع، ساکن کی جمع ہو تو اس کا معنی ہوگا کہ زمین اپنے اندر سونا، چاندی، وہ چیزیں جو محفوظ کر کے رکھی جاتی ہے اس کو نکال دے گی. وَأَخْرَجَتْ اور نکال دے گی الْأَرْضُ زمین اثقالہا اپنے بوجھ کو. وہ بوجھ دونوں طرح کی، سکلوں کا معنی ہو تو اس کا معنی یہ مردے، یہ انسان جو اس کے اندر دفن ہے زمین کے اندر، یہ سارے بار کے نکال لیں گے. اور اگر اس کو ہم ساکن کی جمع مانیں تو پھر اس کا معنی ہوگا وہ قیمتی چیزیں جن کو انسان محفوظ کر کے رکھتا ہے اس کو نکال بار پھینکے. وقالا باؤ کا معنی اور کالا کہے گا. اب کالا ماضی ہے، اس کو تو گزرے ہوئے معنی، گزرے ہوئے زمانے کا معنی ادا کرنا چاہیے، تو یہ کہے گا. تو جب ماضی میں حقائق کا معنی ہو، حقائق کا معنی واقعہ، جب ماضی حقائق کے معنی کو بیان کرے اس وقت اس کا مستقبل میں معنی کرنا جائز ہے. حقائق وقالا اور کہے گا الانسان ہر انسان، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، ہر انسان کہے گا ماں کیا ہو گیا ہے، یا ماں کیا ہو رہا ہے. یہ استفہامیہ، ماں کیا ہو رہا ہے لہا اس زمین کو. کافر تو بالاولیٰ کہیں گے، جو آخرت کے منکر ہیں، جو منحد قسم کے لوگ ہیں، یہ تو بالاولیٰ کہیں گے. مسلمان بھی کہیں گے کیونکہ خرق عادت چیزیں ہوں گی. وہ زمین بکھرے ہوئے اعضاء کو اس طرح جوڑ کر باہر پھینک رہی ہے، اور اس طرح ہیرے، سونے اور قیمتی چیزوں کو باہر پھینکا جا رہا ہوگا. اور انسان کہے گا وقالا اور کہے گا الانسان، انسان ماں کیا ہو رہا ہے لہا اس کو. لا یہ لام جارا ہے، ہا مجرور ہے. لہا اس کو کیا ہو رہا ہے. یومئذ اس دن، کیونکہ یومئذ جہاں بھی آ جائے اس کا معنی ہوگا اس دن. یومئذ اس دن تحدثو وہ بیان کرے گی، جیسے حدثا یحدثو بیان کرنا. یومئذ اس دن تحدثو وہ بیان کرے گی. کون؟ زمین. الہیہ ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، وہ لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ الارض کی طرف. یومئذ اس دن تحدث وہ زمین بیان کرے گی اخبارہا. اخبار اسم، اس کے ساتھ ضمیر مل کے آگے یہ مضاف ہوگا اور یہ مضاف لے ہوگا. اس دن بیان کرے گی زمین اخبارہا اپنی خبروں کو. یہ خبر ان کی جمع اخبار، خبر، یعنی زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی کہ فلاں وقت فلاں انسان نے فلاں جگہ نیکی کی تھی، فلاں وقت فلاں انسان نے فلاں جگہ بدی کی تھی. یہ سب کچھ بیان کرے گی. یومئذ اس دن تحدث وہ زمین بیان کرے گی. یہ کیسے بیان کرے گی؟ آج مشکل نہیں ہے. یہ ایک موبائل، ایک پلاسٹک کی بنی ہوئی چیز، وہ بولتی ہے، اس میں ساؤنڈ آتا ہے، ایک آواز آتی ہے. آج کے دور میں زمین کے بولنے کو سمجھنا یہ مشکل نہیں. اس دن بیان کرے گی زمین ایک ایک خبر کو. انسان اس کو بھول چکا ہوگا لیکن زمین اسے بولے گی، ایک ایک خبر بیان کرے گی. اب بیان کیوں کرے گی؟ یہ با یہاں پر آ رہا ہے
تعلیلیہ علت کے معنی کے لیے، اس کو ہم تعلیلیہ کہتے ہیں. تعلیلیہ یا کہتے ہیں علت کے لیے کہتے ہیں. علت کا معنی سبب. اب زمین اپنی خبریں کیوں بیان کرے گی؟ با کیونکہ یا اس وجہ سے. با کا معنی کیونکہ کر لیں کیونکہ تعلیلیہ ہے، علت کا معنی دے گی. با اس وجہ سے، اللہ کا معنی بے شک، کیونکہ انا اور اللہ جہاں بھی آئے اس کا معنی بے شک یا یقیناً کیا جائے گا. رب کا، اب رب مضاف ہے، کاف ضمیر ہے، اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آ گئی تو یہ مضاف ہوگا، وہ مضاف لے ہوگا. بیانہ کیونکہ یقیناً تیرے رب نے، ربا رب کا معنی تیرا، تیرے رب نے اوحا حکم دیا ہوگا. اوحا حکم دیا ہوگا، جیسے اوحا ربک الی النحل، حکم دیا تیرے رب نے مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا. شہد کی مکھی کا جو قرآن پاک کے اندر تذکرہ آ رہا ہے، وہ اگر اس کی نسبت ہو نبی کی طرف، رسول کی طرف، پھر اس کا معنی ہوگا وحی کی. اگر اس کی نسبت اس کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف ہوتی ہے، لفظ اوحا کی ہم اس کا معنی کریں گے حکم کرنا. اوحا حکم دے گا اللہ تعالی، یعنی بِأَنَّا یقینا رب کا تیرا رب، اوحا وہ حکم دے گا لہا اس زمین کے لیے. کہا کا معنی کے لیے، ہا کا معنی اس کے لیے. یہ لام یہ جار ہے، یہ ہیا ضمیر ہے، یہ آخر میں الف لگا دیا کہ ہیا، ہوا ہما ہم ہیا، یہ ہیا ضمیر. بِأَنَّا کیونکہ یقیناً رب کا تیرا رب، اوحا وہ حکم دے گا لہا اس زمین کو بولنے کا، اس لیے زمین سب کچھ بولے گی اور سب کچھ بیان کرے گی. اذا زلزلت الارض، جب ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا اس کا شدت سے ہلایا جانا. وَأَخْرَجَتْ اور نکال دے گی، الارض زمین، اثقالہا اپنے بوجھوں کو. وقال اور کہے گا، الانسان انسان، ماں کیا ہو گیا ہے، لہا اس زمین کو. یومئذ اس دن تحدث بیان کرے گی وہ زمین، اخبارہا اپنی خبروں کو. بِأَنَّا اس وجہ سے کہ یقیناً رب کا تیرے رب نے اوحا حکم دیا ہوگا لہا اس زمین کو.